ابا مجھے وہ لڑکی بہت پسند ہے، میں شادی کروں گا تو شفق سے ہی کروں گا۔ فاروق نے اپنے والدین کو اپنی پسند بتائی تھی۔ شفق بہت خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی۔ فاروق تو اس کو دیکھ کر ہی اس پر فدا ہو گیا تھا۔ وہ اسی کے محلے میں رہتی تھی۔ آتے جاتے ہی دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا تھا اور وہیں سے محبت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ پہلے آنکھوں کے اشارے سے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ فون نمبر کا تبادلہ بھی ہو گیا۔ رات بھر شفق اور فاروق ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ 3 مہینے کی پروان چڑھتی محبت کا انجام یہ نکلا کہ شفق کہنے لگی کہ وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ فاروق کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجوں گا۔ شفق کہنے لگی کہ وہ کبھی بھی اس کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسے اکیلے رہنا ہے۔ فاروق اسے بہت راضی کرتا رہا کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کے والدین کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گے۔ لیکن شفق کی بس یہی ایک ضد تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے والدین کے ساتھ نہیں رہے گی، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں کسی کی بھی دخل اندازی برداشت نہیں کرے گی۔ اور چونکہ فاروق اکلوتا ہے تو اس کے والدین ہر وقت اس پر اپنا حق جمائیں گے، اور یہ بات وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی فاروق پر حق جمائے۔ جب فاروق اسے بار بار اسی بات پر آمادہ کرتا رہا کہ اس کے والدین اسے کچھ نہیں کہیں گے، لیکن وہ ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہ تھی، پھر ایک دن تنگ آ کر شفق نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مان سکتا تو پھر اسے چھوڑ دے۔ لیکن فاروق اس وقت شفق کی محبت میں بہت آگے نکل چکا تھا، اس لیے جب اس نے اپنے والدین کو شفق کے بارے میں بتایا کہ وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کی والدہ پہلے تو نہ مانی، کہنے لگیں کہ انہیں اپنی بھتیجی پسند ہے، لیکن فاروق نے صاف منع کر دیا کہ وہ شفق کے علاوہ کسی سے بھی شادی نہیں کرے گا۔ اس کے والدین نے جب بیٹے کو شفق کی محبت میں اتنا اندھا دیکھا تو اس کے سامنے ہار مان لی، کہنے لگے کہ ہم شفق کا رشتہ مانگ لیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ فاروق کے والدین نے جب اس کا رشتہ شفق کے ساتھ پکا کر دیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ شفق اکیلا رہنا چاہتی ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں اپنے بیٹے کو حیرت سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ ہماری تم ایک ہی اولاد ہو، فاروق تم ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہو، اگر تم الگ ہو گئے تو ہم بوڑھا بوڑھی کیسے رہیں گے؟ ہم نے تو تمہاری خاطر اپنی ہر خواہش کو پس پش ڈالا، صرف اس لیے کہ کل کو تمہاری شادی ہو، تمہارے بچے ہوں تو گھر میں رونق لگ جائے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں الگ رہنا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ شفق اکیلا رہنا چاہتی ہے، اسے کسی کی بھی دخل اندازی پسند نہیں ہے۔ میں نے ساری زندگی آپ لوگوں کی خدمت کی ہے، مجھے حق ہے کہ اب میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں۔ فاروق کی بات سن کر اس کے والد ہتے سے اکھڑ گئے، کہنے لگے تم نے میری کیا خدمت کی ہے؟ نوکری لگے ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا ہے، ہم دونوں نے اپنی ساری جوانی تم پر وار دی، تمہیں اچھی تعلیم دلوائی، تمہاری ہر خواہش کا خیال رکھا، اور اب جب ہمیں تمہاری ضرورت ہے تو تم ہم سے پیچھا چھڑا کر جانا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا وہ آپ کا فرض تھا، مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا۔ یہ سن کر دونوں ہی گمسم سے ہو گئے۔ فاروق کہنے لگا کہ میں آپ کو ماہانہ خرچہ دیتا رہوں گا، لیکن مجھے اب اپنی شادی شدہ زندگی اکیلے ہی گزارنی ہے۔ یہ سن کر فاروق کے والد نے کہا کہ تم رہنے دو، ہمیں تمہارے پیسوں کا احسان نہیں چاہیے، تم اپنے پیسے اپنے پاس ہی رکھو۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان ہے کہ میں محنت کر کے اپنی بیوی کا پیٹ پال سکتا ہوں۔ اپنے والد کی یہ بات سن کر فاروق چپ سا ہو گیا تھا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ الگ رہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن شفق کی ضد نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ شادی کے فوراً بعد وہ شفق کو لے کر ڈیفینس میں چلا گیا، کیونکہ وہ ایک لگژری زندگی گزارنے کی خواہش مند تھی۔ فاروق بہت اچھا کماتا تھا، اس لیے اس نے ڈیفینس میں کرائے پر ایک اچھا سا فلیٹ لیا اور اسے پورا سجا کے رکھ دیا۔ شفق سے بے تحاشا محبت بھی کرتا تھا۔ شروع کا 1 سال بہت اچھا گزرا تھا، لیکن پہلی لڑائی اس وقت ہوئی جب شفق امید سے ہوئی تھی۔ جیسے ہی اسے یہ پتہ چلا کہ وہ امید سے ہو گئی ہے، بجائے خوش ہونے کے اس نے ایک فساد برپا کر دیا، کہنے لگی کہ وہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، حالانکہ وہ 22 سال کی تھی اور فاروق کی عمر 30 سال تھی۔ فاروق کو یہ سن کر حیرت ہوئی، کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ عورت تو شادی کے بعد اس بات کی خواہش مند ہوتی ہے کہ جلد از جلد ماں بن جائے، اور 1 سال بعد ہی اللہ نے تمہیں یہ خوشخبری سنائی ہے، تمہیں تو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں اتنی جلدی بچہ پیدا کر کے اپنا فگر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ شفق کا شمار بہت ہی خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ حد درجہ مغرور قسم کی تھی، گھر کے کسی کام کو وہ ہاتھ نہیں لگاتی تھی،
ہر کام کے لیے ملازمہ رکھی ہوئی تھی، یہاں تک کہ کھانا بھی نہیں پکاتی تھی۔ کہتی تھی کھانا بناؤں گی تو میری رنگت خراب ہو جائے گی۔ حالانکہ وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، متوسط گھرانے سے ہی اس کا تعلق تھا، لیکن ہر وقت خود کو ہی اہمیت دیتی تھی۔ اب شفق کی دوستی محلے میں بھی ہونے لگی۔ وہ عورتیں اس کے حسن کی قصیدے پڑھتی، وہ اپنے آپ کو حسن کی ملکہ سمجھنے لگی تھی۔ فاروق شکل و صورت کا واجبی سا نوجوان تھا اور شفق اس کے ساتھ کھڑی کوئی حور پری لگتی تھی۔ اس لیے اس کی محلے کی دوستوں نے اسے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تمہارا شوہر تو تمہارے آگے تمہارا ملازم لگتا ہے، تم نے کیا سوچ کر ایسے شخص سے شادی کر لی۔ یہ سن کر شفق کا دماغ اور بھی زیادہ خراب ہونے لگا۔ وہ اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھنے لگی تھی۔ اب تو ہر وقت وہ خود کو سجاتی سنوارتی ہی نظر آتی۔ فاروق کہتا کہ مجھے گھر کا کھانا پسند ہے، خدا کے لیے گھر کا کھانا بنایا کرو، لیکن وہ انکار کر دیتی، کہتی کہ میں کھانا بنانے اور برتن دھونے کے لیے تھوڑی ہوں، کوئی ملازمہ ہوں۔ فاروق کہنے لگا کہ یہ کام ملازمہ نہیں بیویاں کرتی ہیں، لیکن وہ کسی کی بھی سننا ہی نہیں چاہتی تھی، بس اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ آئے دن پارلر جاتی، کبھی شاپنگ پر چلی جاتی، بس اس کے یہی دو شوق تھے۔ فاروق شادی کے 8 ماہ بعد ہی تنگ آنے لگا تھا۔ بار بار شفق کو بڑے پیار سے سمجھاتا کہ وہ گھر کی طرف بھی توجہ دے۔ وہ تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے، اسے گھر کی روٹی چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی ضد کی پکی تھی۔ فاروق کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔ امید سے ہوئی تو فوراً سے شور مچا دیا کہ مجھے اپنا ابارشن کروانا ہے۔ یہ سن کر فاروق تو غصے میں آ گیا تھا، کہنے لگا کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ 1 سال بعد تو اللہ نے ہماری سنی ہے، میں کبھی بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تم سے اجازت مانگی ہی کب ہے؟ مجھے بچہ پیدا کر کے اپنی فکر خراب نہیں کرنی۔ عورت بچہ پیدا کرتے ہی بے ڈھنگی سی ہو جاتی ہے۔ فاروق کہنے لگا کہ تب بھی تم مجھے اتنی ہی اچھی لگو گی جیسے کہ آج لگ رہی ہو۔ اس نے بڑے پیار سے شفق کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، لیکن وہ اسے غصے سے گھورنے لگی، کہنے لگی ہاں تم تو یہی چاہتے ہو کہ جیسے تم سانولے اور بے ڈھنگے ہو میں بھی ویسے ہی ہو جاؤں۔ یہ سن کر تو فاروق کو غصہ آ گیا تھا، کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری خاطر میں نے اپنے ماں باپ کو اکیلا کر دیا، ان کی خیر خبر تک لینے نہیں جاتا، اور تم ہو کہ مجھے میں عیب نکال رہی ہو۔ تم سے محبت کر کے میں نے تمہاری ساری خواہشیں پوری کی ہیں، لیکن میں تمہیں کسی بھی قیمت پر بچہ ضائع کرنے نہیں دوں گا۔ لیکن شفق بھی اپنی ضد پر قائم تھی، اپنے موقف سے 1 منٹ کے لیے بھی ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ مجبوراً فاروق کو اپنے سسرال میں یہ بات کہنی پڑی۔ اس کی ساس بھی یہ سن کر اپنی بیٹی کو ڈانٹنے لگی کہ شادی کے بعد تو عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں بن جائے، اور تم کیسے اتنی بڑی بات کہہ سکتی ہو؟ بہرحال اس کے گھر والوں نے جب اسے اس بات پر بہت برا بھلا کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ 9 ماہ کا عرصہ اس نے فاروق کی زندگی اجیرن بنا کر رکھی تھی۔ اسے ہر وقت یہی تانے دیتی کہ تمہاری خاطر میں یہ بچہ پیدا کر رہی ہوں، لیکن میں اس کی خاطر اپنی راتوں کی نیندیں خراب نہیں کروں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جائیں۔ فاروق نے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی ایک ملازمہ رکھ لی تھی، اس کا کام چھوٹے بچے کو سنبھالنا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد شفق اور بھی زیادہ مغرور اور گھمنڈی ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے فاروق کو بیٹا دے کر اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا کیا اس نے اس بچے کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگایا تھا، بلکہ اسے ملازمہ کے حوالے کر دیا۔ وہی اس بچے کو پالنے اور سنبھالنے لگی تھی۔ بچے کو اپنی ماں کی پہچان ہی نہ تھی۔ جیسے ہی شفق کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی، اس کی وہی روٹین کے کام بھی شروع ہو چکے تھے، شاپنگ کرنا اور بازاروں میں گھومنا۔ فاروق اسے بہت بار پیار سے سمجھا چکا تھا، لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات سنتی نہیں تھی، اس کی محبت کا بہت ہی ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی۔ ایک بار فاروق اپنے والدین سے ملنے گیا، دونوں ہی سے بہت ناراض تھے۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اپنے والدین کو ناراض کر کر شفق جیسی خود سے لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے اس نے اپنے والدین کے پاس جانا شروع کر دیا۔ لیکن جب شفق کو اس بات کا علم ہوا تو اس بات پر بھی فاروق سے لڑنے لگی۔ کیوں فاروق اپنے چھوٹے سے بیٹے کو اپنے ماں باپ سے ملوانے لے جانے لگا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کو اچھا ماحول دینا چاہتی ہوں، اس کے دادا دادی جس محلے میں رہتے ہیں میں وہاں پر کبھی بھی اپنے بیٹے کو نہیں بھیجوں گی۔ یہ سن کر فاروق کو بھی غصہ آنے لگا، کہنے لگا تم بھی اسی محلے میں رہتی تھی اور میں اپنے بچے کو دادا دادی کے پاس لے کر جاؤں گا۔ تمہیں میرے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا تھا، لیکن میں کبھی بھی اپنے بچوں کو ان کے دادا دادی سے الگ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ زبردستی اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے آیا۔ اس کے بوڑھے ماں باپ پوتے کو دیکھ کر بہت خوش تھے، اس پر صدقے واری ہو رہے تھے۔ اس کی والدہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے،
کتنی خواہش تھی کہ پوتے کو اپنی گود میں لیں، اسے کھلائیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، لیکن 1 گھنٹہ کیسے گزرتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جب بھی فاروق اپنے بیٹے کو اپنے ماں باپ سے ملوانے لے کر جاتا، شفق لڑتی جھگڑتی تھی، لیکن اس کے والدین تو جیسے اپنے پوتے کی رات تک رہے ہوتے تھے۔ بیٹے کے ہاتھ سے فوراً سے بچے کو لیتے اور پیار کرنے لگتے، اسے چومنے لگتے۔ شفق انہی دنوں پورا پورا دن گھر سے باہر رہنے لگی تھی۔ فاروق جب بھی اپنے کام سے واپس آتا تو شفق اسے گھر پر نہیں ملتی تھی۔ رات کو 10 بجے گھر آتی تو فاروق اسے ڈانٹنے لگتا، کہنے لگتا کہ تم اتنی دیر تک باہر کیا کرتی رہتی ہو؟ کہنے لگی کہ جب تم اپنی منمانی کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتی ہوں، میری اپنی لائف ہے، جیسے چاہے گزاروں۔ میں نے تو تم جیسے کم شکل شخص سے شادی کر کے اپنی زندگی برباد کر لی۔ یہ کہنا تھا کہ فاروق کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ شفق کو امید نہیں تھی کہ فاروق اس پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ جو چاہے بدتمیزی اس کے ساتھ کر جائے، وہ صرف اس کی ہر بات برداشت کرنے کے لیے ہی رہ گیا ہے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت بیوی کا مالک ہے۔ شفق کا گھمنڈ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اسے اپنے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ فاروق نے جب اسے غصے سے تھپڑ مارا تو وہ آپے سے باہر ہو گئی، اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، کہنے لگی تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ کہنے لگا کہ تم اپنے طور طریقے بالکل بھول رہی ہو۔ تمہاری خاطر میں نے اپنے ماں باپ کو اس بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ دیا۔ مجھے لگا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن تمہیں تو شاید صرف میرے پیسے سے محبت تھی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے اور تمہیں اپنی اوقات سے بڑھ کر ملنے لگا ہے، تم شاید بھول گئی ہو کہ تم آئی کہاں سے ہو۔ تمہارا گھر صرف 2 کمروں کا تھا، جہاں پر تمہارے 4 بہن بھائی مشکل ایک کمرے میں سو کے گزارا کرتے تھے۔ تمہارے والد کی اب بھی چھوٹی سی پرچون کی دکان ہے، اور میرا گھر دیکھو جہاں میں نے تمہیں رکھا ہے، کسی محل سے کم نہیں ہے۔ یہ ڈیفنس کا سب سے مہنگا ترین علاقہ ہے، اور وہاں کا سب سے بڑا اپارٹمنٹ جو اندر سے محل کی طرح لگتا ہے۔ 4 کمروں کے اس گھر کے ہر کمرے میں نے تمہیں اے سی لگوا کر دیا ہے۔ ہر ہفتے تم لاکھوں کی شاپنگ کرتی ہو، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہی ہو۔ اس کے باوجود میں تمہیں برا لگتا ہوں۔ میں نے تمہیں کس چیز کی کمی دی ہے؟ تمہارے بہن بھائی ایسی عیاشی سوچ بھی نہیں سکتے جیسے تم روز کرتی ہو۔ اگر تمہیں اتنی ہی تکلیف ہے تو جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنے گھر جاؤ، تاکہ 4 دن میں تمہاری عقل ٹھکانے آئے، تمہیں پتہ چلے کہ میں نے تمہیں ماسی سے رانی بنا دیا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ شفق غصے سے لال پیلی ہو گئی، لیکن چپ تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ فاروق کبھی اسے اس کی اصل اوقات بھی یاد دلا سکتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کا دروازہ پوری قوت سے بند کیا تھا۔ اپنا غصہ رو پیٹ کے نکالنے لگی۔ فاروق بھی باہر بیٹھا تھا، اپنا خون جلا رہا تھا۔ جس محبت کی خاطر اس نے اپنے ماں باپ کو اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ دیا، اس محبت نے اسے ذرا بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ شفق تو اسے اپنے سامنے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، حالانکہ جتنی عیاشی وہ کر رہی تھی وہ سب فاروق کی وجہ سے تھی۔ دن رات وہ اس کے لیے محنت کر رہا تھا، اس کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ فاروق کی قدر کرتی، اس کی خدمت کرتی، وہ اپنی عیاشیوں میں پڑ چکی تھی۔ ایک بار فاروق کے ہوش اڑ گئے جب اس نے اس کے پرس میں ایک سگریٹ کی ڈبیا دیکھی۔ فاروق نے وہ سگریٹ کی ڈبیا شفق کے سامنے رکھی تو اسے دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ کہنے لگا یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میں کل پارٹی میں گئی تھی تو ایک عورت وہاں سگریٹ پی رہی تھی، بس اس نے ہی مجھے کہا کہ وہ اپنا پرس لانا بھول گئی ہے، یہ میں اپنے پرس میں رکھ لوں۔ پھر کہنے لگی میں یہ نہیں پیتی۔ فاروق کہنے لگا مجھے بیوقوف مت بناؤ، میں نہیں جانتا تھا کہ تم عیاشی میں اس قدر آگے بڑھ جاؤ گی۔ آئے روز فاروق اور شفق کے جھگڑے بڑھنے لگے تھے۔ دوسری طرف فاروق کے والدین کا اصرار بھی بڑھنے لگا تھا کہ وہ اب اپنے پوتے کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے اگر بہو یہاں نہیں آنا چاہتی تو ہمیں اپنے گھر پر لے جاؤ۔ فاروق جانتا تھا کہ اس کی بیوی کبھی بھی اس کے والدین کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کرے گی۔ ایک فساد برپا ہو جائے گا۔ پہلے ہی گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول چل رہا تھا۔ ایسے ماحول میں فاروق اپنے والدین کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا، لیکن فاروق دیر تک اپنے والدین کے گھر پر ہی اپنے بچے کو لے کر وقت گزارتا رہا۔ گھر جاتا تو شفق فون پر کسی سے بات کر رہی ہوتی، اس کی سہیلیاں رات دیر تک جاگتی رہتی تھیں، سب کی سب ہی ایسی تھیں جیسے کہ شفق تھی۔ بہرحال فاروق نے بھی شفق کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، لیکن ایک بار جب بچے کو لے کر فاروق گھر آیا تو اس کی ملازمہ کہنے لگی کہ صاحب جی، بیگم صاحبہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ سن کر فاروق نے ماتھے پر بل ڈالے تھے، کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ ملازمہ کہنے لگی کہ وہ الٹیاں کیے جا رہی ہیں۔
جو کچھ شفق فاروق کے ساتھ کر چکی تھی اس کے دل سے بالکل اتر چکی تھی۔ وہ کہنے لگا نیچے ڈرائیور موجود ہے، اسے کہو کہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے۔ وہ ملازمہ فوراً سے شفق کے کمرے میں چلی گئی اور فاروق اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا۔ جب سے شفق سے لڑائی ہوئی تھی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ہی سو رہا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی اس نے ایک نیا ڈرائیور رکھا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ شفق گاڑی لے کر خود جائے۔ اکثر وہ ڈرائیور سے بھی پوچھتا رہتا کہ بیگم صاحبہ کہاں کہاں جاتی ہیں۔ ڈرائیور اسے پورے دن کی تفصیل بتا دیتا۔ شفق نے جب یہ دیکھا کہ فاروق اسے بالکل بھی توجہ نہیں دے رہا، وہ اب اس کے آگے پیچھے بھی نہیں پھرتا، تو اس نے مزید لاپرواہی اس کی طرف سے برتنی شروع کر دی۔ کچھ اس کی سہیلیوں نے اس کا دماغ خراب کر کے رکھا تھا کہ اگر تمہاری شادی سے نہ ہوتی اور تم ہمیں پہلے مل جاتی تو ہم تو تمہیں اپنے بھائی سے بیاہ دیتیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بیرون ملک میں رہتا ہے۔ کوئی کہتی کہ میں تو تمہیں اپنے دیور کے لیے مانگ لیتی، ڈیفینس میں بہت بڑا بنگلہ ہے اس کا، وہ تو تمہاری بہت قدر کرتا۔ یہ باتیں اس کی سہیلیوں نے اس وقت شفق سے کہی تھیں جب اس نے یہ بتایا کہ فاروق نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ اس کی سہیلیاں اس دن سے فاروق کو برا بھلا کہنے لگیں کہ تمہارے شوہر کی اتنی ہمت کہ تمہارے پھول جیسے چہرے پر تھپڑ مارا، اگر ہمارا شوہر ہمارے ساتھ ایسا کرتا تو ہم تو اس پر کیس کر دیتیں۔ ہمارے شوہروں کی تو ہمت نہیں کہ کچھ کہہ جائیں، وہ تو ہمارے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ سچی بات ہے شفق، تم نے جلد بازی میں بڑے غلط بندے سے محبت کر لی۔ دوستوں کی بات سے شفق تو ہواؤں میں اڑتی تھی، اس کا دماغ ساتویں آسمان پر رہنے لگا تھا۔ خود کو وہ کوئی حور پری سمجھنے لگی تھی۔ اس کی دوستیں کہتی کہ لگتا ہی نہیں کہ تم ایک بچے کی ماں ہو، تم کتنی زیادہ خوبصورت ہو۔ شفق جب ہاسپٹل سے آئی تو اس کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد وہ چپ چپ سی رہنے لگی۔ اب اس کی آئے دن طبیعت خراب رہنے لگی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی گہرے ہونے لگے تھے۔ فاروق کا دل شفق کی حالت دیکھ کر پریشان ہونے لگا تھا۔ ایک بار اسے کہنے لگا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی کچھ نہیں ہوا۔ تمہیں اس بات سے کیا مطلب؟ تم بس اپنے ماں باپ کو پوچھا کرو، میں مروں یا جیوں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن ایک رات اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی، ملازمہ بھی گھر پر نہ تھی۔ فاروق خود شفق کو لے کر ہاسپٹل گیا۔ ڈاکٹر نے اسے فوراً سے ایڈمٹ کر لیا تھا، کہنے لگے کہ تمام ٹیسٹ کروانے پڑیں گے۔ فاروق نے سوچا کہ بچے کو وہ ہاسپٹل کہاں رکھے گا، اس لیے اپنے بچے کو اپنے والد کی گھر چھوڑ آیا۔ ان سے یہ کہا کہ شفق کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کل آ کر اپنے بیٹے کو لے جاؤں گا۔ اس کے والدین بھی اس کی بیوی کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ فاروق کافی عجلت میں تھا، اپنا بیٹا چھوڑ کر واپس ہاسپٹل چلا گیا۔ اس کے والدین نے بچے کو بہت پیار سے رکھا تھا، لیکن اگلے روز بھی فاروق بچے کو لینے نہیں آیا۔ اس کے والد نے کئی کالز فاروق کو کر ڈالی تھیں، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ اس کے والد نے سوچا کہ وہ بچے کو خود گھر چھوڑائیں اور پوچھ کر آئیں کہ سب خیریت تو ہے، شفق تو ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے اس کا والد فاروق کے فلیٹ میں پہنچا تو وہ دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ بہت زور زور سے پیٹا، لیکن کوئی نہیں کھول رہا تھا۔ کافی لوگوں سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ 2 دن سے یہ گھر بند ہے۔ فاروق کے والد نے دروازے کا لاک توڑوا دیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو لاؤنج دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ فاروق اوندا لیٹا ہوا تھا اور زمین پر خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ جب وہ بھاگ کر اپنے بیٹے کے پاس آیا تو وہ بے جان وجود ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر تو باپ پاگل سا ہو گیا۔ وہاں دوسرے فلیٹ والے بھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن اس کی بیوی غائب تھی۔ وہاں فوراً سے پولیس بھی پہنچ گئی۔ بہت تفتیش کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی بیوی اچھی عورت نہ تھی، اس کا ایک بزنس مین کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور اپنے ڈرائیور کو بھی پیسے دے کر اس نے اس کا منہ بند کروایا ہوا تھا۔ جب پولیس والے نے اس ڈرائیور کو دھمکیاں دیں تو اس نے سارا سچ اگل دیا۔ شفق نے ہی اپنے عاشق کے ساتھ مل کر فاروق کا قتل کروایا تھا اور اس کا انگوٹھا سارے کاغذات پر لگا کر اس کی ساری جائیداد اپنے نام کر لی تھی اور خود غائب ہو گئی۔ لیکن پولیس نے اس کی موبائل کی لوکیشن کے ذریعے سے اسے ڈھونڈ ہی نکالا تھا۔ اب وہ دونوں جیل میں تھے۔ بیٹے نے غلط لڑکی کی محبت میں پڑ کر خود کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اب اس کے بوڑھے ماں باپ اپنے بیٹے کی اولاد کو پال رہے تھے۔ ماں باپ کی نافرمانی کی بجائے اگر فاروق ان کی بات مان لیتا تو شاید ایسے نقصان سے بچ جاتا۔ وہ تو زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔